سیاسی فائدہ اٹھا سکیں، کس حد تک یہ تاثر درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ میں توفیق دے کہ اس کا ہم پورا جو بھی اس کے لوازمات ہیں ہم پورے کر سکیں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، یہ ہم سب کے ادارے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور جمہوریت اور پارلیمانی نظام یہ لازم و ملزوم ہے، اور ہم ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کے جو ہے وہ قائل رہے ہیں۔ جو ڈیمانڈ چیئرمین عمران خان صاحب الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو ایکسٹرا فیور ہے۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ آپ ایک سب سے بڑی جماعت ووٹ لینے کے حساب سے، سیٹیں لینے کے حساب سے، ممبرشپ کے حساب سے، پاکستان تحریک انصاف، اس کو اب سنگل آؤٹ نہ کریں، آپ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں اور ایٹ پار ٹریٹ کریں۔ ہمارے ساتھ دو بڑی جماعتوں اور کو جو اس ملک میں حکومتیں بنا چکی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں 4 بار حکومت بنا چکی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی 4تھی بار جو ہے اب وزیر اعظم آیا ہے ان کا، 2 بار میاں صاحب اور تیسرے ٹرم میں میاں صاحب اور شاہد خاقان صاحب اور اب شہباز شریف صاحب۔ تو کیا یہ قانون کے اور کیا یہ اخلاق کے اور کیا یہ آئین کے متضاد بات ہے کہ ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اگر ہماری اسکروٹنی کر رہے ہیں تو فبہا موسٹ ویلکم، آپ ہماری کریں، لیکن ان کی بھی تو کریں جو 4 بار حکومتیں کر چکے ہیں۔ ہماری تو دیکھیں سمپل سا کام ہے، ہم تو عوامی ایک اس طرح کی جماعت ہے جو مڈل کلاس اور اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ سے کہ ہم تو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہم نے یہ 3 بڑے جلسے کیے ہیں، پشاور میں، اسلام آباد میں، چوتھا جو ہے ابھی لاہور میں اور کراچی میں، یہ فنڈ ریزنگ سے سارا ہوا ہے، اور باقاعدہ ہمارے کارکن، ہمارے پیڈ ممبرز پوری دنیا سے اور پاکستان سے ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کہ بجائے بڑے بڑے انویسٹرز کے اور کرپشن کے، آپ عام آدمی سے فنڈ جنریٹ کریں جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، وہاں بڑی بڑی جماعتیں فنڈ ریزنگ کرتی ہیں۔ تو ہماری اب بالکل آپ اسکروٹنی کریں، لیکن ساتھ میں ان جماعتوں کی بھی تو کریں جو 40 سال سے حکومتیں ہیں اور اقتدار میں ہیں۔ علی محمد خان صاحب، جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ معطل کر دیا فیصلہ، تو اب احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ انتظار کریں، جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے، اگر تینوں جماعتوں کی اکٹھے سماعت نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو پھر کر لیجئے گا۔ کل کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے کارکنوں کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں، عوام کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی۔ لیکن فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور فیصلہ احتجاج کا جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس میں جس طرح سے سنگل آؤٹ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ریلیف تو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے، ریلیف تو الیکشن کمیشن سے نہیں ملا۔ الیکشن کمیشن نے تو اپنا جو، میں بصد احترام یہ عرض کروں گا لیکن یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا میلس شو کیا ہے، اپنی بدنیتی شو کی ہے کہ جس طریقے سے فوری طور پہ ڈیلی بیسس پہ آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو آپ نے ڈیٹس دیے کہ آپ فورن فنڈنگ کیس، جو کہ بیسیکلی فورن فنڈنگ بھی نہیں، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، جس میں میکسیمم سزا یہی ہے کہ اگر وہ پیسے جو ہیں وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں تو آپ وہ جرمانے میں وہ پیسے لے سکتے ہیں، پارٹی کو ڈسبینڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن ماحول ایسا بنانا ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو خدا نخواستہ ڈسبینڈ کر دیا جائے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان دا ہارٹ آف پنجاب اینڈ تھرو نک اینڈ کارنرز آف پاکستان، کشمیر سے لے کے خیبر اور خیبر سے لے کے گوادر سے لے کے کراچی تک ایک بہت بڑی جماعت اور کروڑوں ووٹر اور سپورٹر کو دیوار سے لگانے کا پروگرام ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ پہلے ہی ہم وہ چیز کر چکے ہیں جو بدقسمتی سے ایک بہت بڑی غلطی ہم نے سن 71 میں کی تھی۔ سن 71 میں ارشاد صاحب، آپ کی تو یاداشت کی بات ہے، اور میرے فیصل صاحب نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر سب سے بڑی ووٹ لینے والی جماعت کو حکومت بنانے دیا جاتا، عوامی لیگ کو، کیا پاکستان ٹوٹتا؟ اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط ہے، ہر لحاظ سے مضبوط ہے، اور وہ ماضی کے قصے بن گئے۔ لیکن وہ غلطی دوبارہ کیا نہیں کی گئی کہ 150 کے قریب سیٹ لینے والی جماعت کے اوپر ایک امپورٹڈ رجیم جو ہے بٹھا دی گئی ہے، ایک مداخلت کے ذریعے 85-90 سے زیادہ تو سیٹیں نہیں ہیں مسلم لیگ نون کی، وہ 150 سیٹ لینے والی جماعت کے اوپر بٹھا دی گئی ہے۔ کیا یہ ماضی سے سبق کب سیکھیں گے؟ لیکن ان حالات میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کیا احتجاج کا حق بھی ہم نہ رکھیں؟ نہیں، احتجاج کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ کا یہ جو منطق ہے یا یہ استدلال ہے 71 والا، دیکھیں آپ نے تو حکومت بنائی، 3.5 سال تک چلائی، اگر آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے ارکان اسمبلی چھوڑ گئے، تو پھر تو ظاہر ہے دوسری جماعت کو حق ہوتا ہے حکومت بنانے کا، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ دیکھیں ارشاد صاحب، نہ ہم بچے ہیں اور نہ آپ جو ہیں اس
دشت کی سیاحی میں آپ کو کوئی 2 دن ہوئے ہیں, آپ سب کی ہم سب کی اس میں عمر گزر گئی ہے. یہ کیسے سارے جو ہے ساری چیزیں اچانک فٹ ہو گئی ہیں کہ جیسے ہی وہ وہاں سے وہ مراسلہ آتا ہے اور اس کے اگلے دن جناب یہاں عدم اعتماد آتی ہے اور سارے پنچھی جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اور سب کی زمین جاگ کیسے ہو گئی علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں کیسے, دیکھیں یہ زومانی باتیں ود ڈیو ریسپیکٹ کیسے ہو گئی, آپ اس بات کو ثابت کریں نا. این ایس سی نے تو ریفارم کیا. آپ مجھے بتائیں ایک غیر ملک نے اس ضمیر کو جگوانے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی کافی نہیں تھی 3 سال کی. مجھے دیکھیں کارکردگی کی بنیاد پہ تو نہیں ہوا نا. آپ تمام انڈیکیٹرز جتنے ہیں وہ تو اب بہتری کی طرف جا رہے تھے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مارچ کے مہینے میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ آپ کی $3 ارب کی جو ہے وہ ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی $2 ارب جو ہے میکسیمم ہوتی تھی. ہم جو ہے $3 ارب کو پر منتھ. سر مارچ کے مہینے میں ڈالر پہنچا کہاں پہ ہے؟ ڈالر پہنچا کہاں پہ ہے؟ 190 تک تو ہٹ کیا ہے نا. روپے کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے, اس حساب سے تو ایکسپورٹ بڑھ نہیں تھی. میں آپ کو میرے بھائی نہیں بتایا, میں نے آپ کو ڈالرز میں بتایا ہے کہ ڈالرز میں ان اینڈ آؤٹ ہمارا $3 ارب پر منتھ جو ہے وہ ٹچ کر رہا تھا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخ کا سب سے کم جو ہے وہ ہو رہا تھا. اس وقت جی ڈی پی آپ کا 30 سال میں کسی حکومت کا جو ہے 5.5 کو کراس نہیں کیا, ہمارا 5.5 کو کراس کر رہا تھا. اس وقت آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ سب سے زیادہ اس کی انکریز ہو رہی تھی. ایگریکلچر پروڈکشن سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. اس میں تو ہوا ہی نہیں نا سارا, اس میں تو ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک غیر ملک, دیکھیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, لیکن ہمارے ہم سب کے آپ کے بھی وزیر اعظم تھے. اس ملک کا وزیر اعظم تھا وہ آدمی. اس ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں ایک غیر ملک یہ بات کرتا ہے کہ اس آدمی کو ہٹاؤ. اگر یہ نہیں ہٹتا تو آپ کو بڑے معاملات ٹف ہو جائیں گے. اور اگر یہ ہمارے وزیر اعظم تو شہباز شریف بھی ہیں, ملک کے وزیر اعظم تو شہباز شریف بھی ہیں. تو آپ یہ پتا کریں نا کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں کیا وہ جنرل طریقے سے آئے ہیں یا وہ امپورٹ ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کون سا مال یوز کر رہے ہیں, پاکستانی مال ہے یا امپورٹڈ مال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا فیصل صاحب, کیا یہ ایک جنرل طریقے سے ایک نیچرل طریقے سے آئے ہیں؟ کہاں اس کو کس خانے میں فٹ کریں گے؟ یہ امریکی مداخلت کو آپ مجھے بتائیں کس خانے میں فٹ کریں گے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, خان صاحب پارلیمنٹ سے آؤٹ ہوئے, اس کے بعد وہ الیکٹ ہوئے, وہاں سے بھائی سائفر آتا ہے, ہمارے یہاں پہ جو ہے پنچھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مجھے بتائیں یہ جو امریکی ناظم الامور تھے, جو پولیٹیکل اٹیچی تھے, جو ان کے تمام پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان لوگوں سے کیوں مل رہا تھا جو ڈسٹرکٹ؟ وہ تو ماضی میں عمران خان سے بھی ملتے تھے. بنی گالا کیا سفیر ملنے, امریکی سفیر ملنے نہیں گئے جب عمران خان اپوزیشن لیڈر تھے؟ جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر آنے والے تھے, ان کا جو ہے اپنی جماعت کے لیڈر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو اور وہ وزیر اعظم ہو اور امریکن ایمبیسی کے لوگ انہی کی جماعت کے ان لوگوں سے ملنا شروع کریں جو ہفتے یا 2 ہفتے بعد جو ہے ان کی جماعت چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کیا سمجھیں گے؟ کامن سینس اگر تھوڑی بھی انسان میں ہو پتہ لگ جاتا ہے کہ بیچ میں کچھ اور پک رہا ہے, یہ رجیم چینج ہوئی ہے اور یہ کھلم کھلا ہوئی ہے. اور یہ ہم سب صرف تحریک انصاف کی نہیں, یہ ہر پاکستانی کی بےزتی ہوئی ہے جس میں اتنا سا بھی غیرت کا رمق ہے کہ میرا لیڈر میں چینج کروں گا, میں اپنے ووٹ کی طاقت سے چینج کروں گا. مجھے اگر عمران خان پسند نہیں ہے میں کسی اور کے ڈبے میں ووٹ ڈالوں گا, ڈکٹیشن نہیں لوں گا. خان صاحب آج پہلے وائس رائے جا چکا ہے, ہمیں نئے وائس رائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب آج عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو, نوجوانوں کو, پاکستانی قوم کو اسلام آباد آنے کی کال دی ہے کہ ہم بیٹھیں گے. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک دھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے حکومت؟ اس وقت جو ارشاد صاحب صورتحال ہے نا, اتنا بیچ میں گند پڑ چکا ہے اور اتنا زیادتی ہو چکی ہے اور رجیم چینج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ جو ان کی من مرضی کے لوگ نہیں تھے ان کو ہٹا کے اپنی من مرضی کے لوگوں کو بٹھایا جا چکا ہے. اس تمام مسئلے کا واحد حل ہی یہ ہے کہ الیکشن ہو تاکہ اس گند پہ جو ہے وہ مٹی پڑے اور آگے عوام اپنے لیے ایک آزاد فیصلہ کر سکیں. جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. اور یہ میری بات یاد رکھیں, تاریخ میں ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور سب سے پاپولر جماعت کو آپ جب 2 نمبر طریقے سے دیوار سے لگاتے ہیں اور مداخلت ہوتی ہے بیرونی, اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ ان لوگوں نے جو ہے پنجہ آزمائی کی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ادھر سے اگر کسی نے دھمکی دی ہے تو ادھر سے بھی کسی نے آنکھ دکھائی ہے. ان کو عادت نہیں تھی نا, ان کو جھکے ہوئے سر اور جھکی ہوئی کمرے دیکھنے کی عادت تھی. ان کو جو ہے ان لوگوں سے ڈیل کرنے کی عادت تھی جو ان کو یسر کہتے تھے, جو اپنے اقتدار کی دوام کے لیے اور اپنے اقتدار کی استحکام کے لیے ہمیشہ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے. جب کسی نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, ان کی ایگو بڑی ہرٹ ہوئی ہے. سپر پاور ہے, دنیا میں اپنا راج چاہتا ہے. نیو ورلڈ آرڈر میں تیسری دنیا کے کسی لیڈر کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یا تو ہم اقوام عالم میں غیرت سے جئیں اور یا پھر ہم جو ہے اسی طرح بس سر جھکا کے جئیں جس طرح جی رہے ہیں. جی نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو دھرنے کے آپ کال دے رہے ہیں یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد بھی کوئی آپ کے پاس آپشن ہے دھرنے کے علاوہ؟ دیکھیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جی ہم اس کے بچانے کی جدوجہد میں ہم سرگرداں ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے، آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا تھا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کرپشن کے اس گندے ماحول میں جب اقتدار کی جنگ ہے، جہاں پاور پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں اقتدار سے ذاتی مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، ایک آدمی نے، عمران خان نے کھڑے ہو کے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو اس فکر میں مبتلا کر دیا پچھلے 20-22 سالوں سے کہ آپ اپنے ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالیں. اور جن نوجوانوں نے ملک بنایا تھا آج سے 85-75 سال پہلے، ان نوجوانوں کو یہ فکر دے دی کہ اس ملک سے بھاگو مت، اس ملک کو چھوڑو مت، اس ملک کو گالی مت دو، اس ملک کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لو. پالیٹکس کے ذریعے اور بیلٹ کے ذریعے آپ پرامن طریقے سے اس کو ٹھیک کرو. تو ہم تو اس ملک کو بچانے والے ہیں، ہم تو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دھرنا یا احتجاج ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کریں گے خان صاحب اور پارٹی لیڈرشپ کہ دھرنا کیا ہوگا کتنا ہوگا اور کتنے دن ہوگا، اور اس کے بعد لایا عمل کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد میں دنیا نکلی ہے، عوام کا ایک پریشر ہے. اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ فریش الیکشنز.